الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله
ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحنن. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Akıbetleri hayrola. Ala ezvacı tahiret evladı Resul Eshab-ı Güzin Efendimizin sair Enbiya-i İzzam ve Resul-i Kiram Haziratının ervah-ı şeriflerine Pirimiz Bilal-ı Habeşi radıyallahu anh Efendimizin Mihmandari Resul-i Kibriya Eyüp Sultan Halid bin Zeyd Ebe Eyyub el-Ensari radıyallahu anh Şah Murşidan Şeyh Hacı Muhammed Bahadin Nakşibendi el-Buhari Mevlana Celaleddin el-Rumi Mevlana Ziyaddin Halid el-Bağdadi Sahib-ı Zaman Kıbletül İslam Şeyh Mevlana Muhammed Nazim Adil Hakkani Sahib-ı Seyf Şeyh Abdülkerim Kıbrısi Rabbani Kaddesallahu esraruhum Hazirat ervah için Hadimul Harameyn-i Şerifeyn Yavuz Sultan Selim Han Ebu'l-Fetvel Mevazi Fatih Sultan Mehmed Han ve Serdar Hakan Sultan Abdülhamid Han Cennet Mekan Firdevs-i Aşiyan Haziratının ervahına ve evne inayetine alal husus bu caminin banisi ve İmam Muazzin Kayyum cemaatinin ve kafi ehli iman ervah için Allah rızası için El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Ya eyyühellezîne amenû sallu aleyhi ve sellimû teslîmâ. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nahmadullah Teala ve nestağfir eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Eşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluh. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ezvacihi ve ashabi tabi hulefeyn raşidin mahadin min ba'di. Bizal immati alal tahkik, huzza minhum alal amiti, hulefeyn rasulullah alal tahkik. Umar al-Mu'minin, Hazreti Ebu Bakr, Umar, Osman ve Ali. Ve ala bakri sahabe tabi'in. Ridvan ta'ala aleyhim ecmain. Ya eyyuhal mu'minul hazirun.
اتقوا الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آج یوم عید ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں رجب، شعبان اور رمضان عطا فرمایا، اور اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس میں روزے رکھیں، قیام کریں اور جماعت میں ساتھ جمع ہوں. آج یوم عید ہے جو کہ آخری زمانے کے مسلمانوں کی عید ہے. ہاں یقیناً عید پہ اکٹھا ہونا واجب ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں خوشیاں بنانی چاہیے، اور کس چیز کی خوشیاں بنائیں. کیا ہم خوشیاں بنا سکتے ہیں جبکہ غزہ میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں پہ بموں کی بارش ہو رہی ہو اور ان کے بچے قتل ہو رہے ہوں اور وہ تکلیف میں ہوں؟ اور اب جو کہ واضح ہو گیا ہے باقی دنیا پہ کہ غزہ اور دوسرے علاقوں میں نسل کشی ہو رہی ہے، کہ ہم خوشیاں بنا سکتے ہیں جبکہ رمضان کے دن مومنوں کے قتل کے دن بن چکے ہوں؟ کیا ہم ان دنوں میں خوشیاں بنا سکتے ہیں جن دنوں کو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قتال کے دن فرمایا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رؤوف الرحیم ہیں وہ عید کی خوشیاں بنا رہے ہیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ امت کی دکھی حالت کو دیکھ رہے ہیں، ہزاروں نیک مقتولوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، معصوم عورتوں کو اور بہادر مردوں کو، اور وہ اشبار ہیں؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ باقی امت کی بدحالی کو دیکھ رہے ہیں جو کہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور بے حسی کے ساتھ خوشیاں بنا رہے ہیں؟ اس ملک میں صہیونی اور ان کے مددگار اور ان کے حمایتی اس صدی کے بدترین جرائم میں ملوث ہیں. اس وقت غزہ میں اتنے بچے قتل ہو چکے ہیں جو پچھلے 20 سالوں کی مجموعی جنگ میں قتل نہیں ہوئے، اور اس تشدد کی سطح نے، غیر انسانیت کی سطح نے، ظلم کی سطح نے باقی دنیا پہ یہ واضح کر دیا ہے کہ جو تصور تھا ایک لبرل نظام کا، انسانی نظام کا، آزادی کے نظام کا، اصولی ورلڈ آرڈر کا، یہ بس ایک مطلق جھوٹ ہے. اور یہ لوگ اور ان کے مددگار اور حمایتی اور ہم بھی سب بے نقاب ہو گئے ہیں کہ ہم ان بے رحم جابر صفاق ظالموں کو کرنے دے رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، جن کا رویہ انسانوں کے بامقابل جانوروں جیسا ہے. اور ہم مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم ان سے بہتر نہیں ہیں، ہے نا؟ اور آپ افسردہ نہ ہوں کہ ہم اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس عید کے روز کہ جبکہ باقی لوگ خوشیاں بنا رہے ہیں. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ادھر ہم تو آرام سے ہیں، سو رہے ہیں، ادھر ہمارے چھوٹے بچے، ہماری مائیں، ہمارے باپ، ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں نسل کشی کا شکار ہو رہے ہیں. سونے سے بھی بدتر ہم تو نشے میں ہیں، اور ہم نے رمضان گزارا کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے اور اپنے پیٹ بھرتے ہوئے، اور ہمیں کوئی تصور نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. کچھ ہیں جن کو تصور ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں، اور نہ کہ علم ہے اس تاریخ کا جس کی وجہ سے ہم اس موڑ پہ آ پہنچے ہیں، اور نہ کہ پرواہ ہے اپنے کو ٹھیک کرنے کی. اس دنیا کی محبت نے، اس دنیا کو نہ چھوڑنے اور موت کے خوف نے ہمیں اتنا پلید کر دیا ہے کہ ہم اپنے پیارے بچوں کی جانوں کی نہ پرواہ ہے اور نہ اپنی عورتوں کی عزت کی جو کہ کفار اور ظالموں کے قدموں تلے ہیں. اس ملک میں صہیونی اور ان کے مددگار اور ان کے حمایتی اس صدی کے بدترین جرائم میں ملوث ہیں. اس وقت غزہ میں اتنے بچے قتل ہو چکے ہیں جو پچھلے 20 سالوں کی مجموعی جنگ میں قتل نہیں ہوئے، اور اس تشدد کی سطح نے، غیر انسانیت کی سطح نے، ظلم کی سطح نے باقی دنیا پہ یہ واضح کر دیا ہے کہ جو تصور تھا ایک لبرل نظام کا، انسانی نظام کا، آزادی کے نظام کا، اصولی ورلڈ آرڈر کا، یہ بس ایک مطلق جھوٹ ہے. اور یہ لوگ اور ان کے مددگار اور حمایتی اور ہم بھی سب بے نقاب ہو گئے ہیں کہ ہم ان بے رحم جابر صفاق ظالموں کو کرنے دے رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، جن کا رویہ انسانوں کے بامقابل جانوروں جیسا ہے. اور ہم مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم ان سے بہتر نہیں ہیں، ہے نا؟ اور آپ افسردہ نہ ہوں کہ ہم اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس عید کے روز کہ جبکہ باقی لوگ خوشیاں بنا رہے ہیں.
اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ادھر ہم تو آرام سے ہیں، سو رہے ہیں، ادھر ہمارے چھوٹے بچے، ہماری مائیں، ہمارے باپ، ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں نسل کشی کا شکار ہو رہے ہیں۔ سونے سے بھی بدتر ہم تو نشے میں ہیں، اور ہم نے رمضان گزارا کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے اور اپنے پیٹ بھرتے ہوئے، اور ہمیں کوئی تصور نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہیں جن کو تصور ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں، اور نہ کہ علم ہے اس تاریخ کا جس کی وجہ سے ہم اس موڑ پہ آ پہنچے ہیں، اور نہ کہ پرواہ ہے اپنے کو ٹھیک کرنے کی۔ اس دنیا کی محبت نے، اس دنیا کو نہ چھوڑنے اور موت کے خوف نے ہمیں اتنا پلید کر دیا ہے کہ ہم اپنے پیارے بچوں کی جانوں کی نہ پرواہ ہے اور نہ اپنی عورتوں کی عزت کی، جو کہ کفار اور ظالموں کے قدموں تلے ہیں۔ ہاں، یہ زمانے آخر کی عید ہے، اور یہ الفاظ ہیں زمانے آخر کی عید کے۔ یقیناً ہم میں بدترین وہ ہیں جو کہ ہمارے ہی حکمران ہیں، مسلمان ملکوں کے حکمران، جو کہ ذمہ دار ہیں مسلمانوں کی حفاظت کے۔ نہ کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو برطرف کیا، بلکہ انہوں نے غداری کی، اور وہ ظالموں کے ایجنٹ بنے اور ان کے مددگار بنے۔ ان کو بے شرم کہنا تو محال ہے، وہ تو بے غیرت ہیں، اور بے غیرتوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ وہ بے غیرت تقریریں تو کرتے ہیں اپنے لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کے ووٹ لینے کے لیے، لیکن اس پہ کچھ عمل نہیں کرتے۔ مذمت ہی مذمت کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے آگے کوئی عملی کام نہیں کرتے۔ بے شرم ہیں وہ جو کہ مسلمانوں کا مال جس سے ان کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کو چوری کرتے ہیں۔ بے شرم ہیں وہ پریزیڈنٹس اور وہ پرائم منسٹرز جو اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو مال بھی دیتے ہیں اور حفاظت بھی دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اسلام کے بیٹے اور اسلام کی بیٹیاں اپنے ہی گھروں اور اپنی ہی مساجد کے ملبے تلے دھسے چلے جاتے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تم کو جب تم ہمارے شیخ مولانا محمد ناظم عادل الحقانی کے اس قول کو سنو، جس میں شیخ مولانا فرماتے ہیں، کہاں ہیں وہ عرب حکمران؟ اور یہ شیخ مولانا نے برسوں پہلے فرمایا، کہاں ہیں وہ عرب حکمران، کہاں ہیں وہ عرب بادشاہ، کہاں ہیں وہ عرب علماء، اور کہاں ہیں وہ عمل کرنے والے مسلم علماء؟ ظلم بڑھ سکتا ہے مگر برقرار نہیں رہ سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے مقامات پر ظالموں پہ لعنت فرمائی ہے۔ ہم کس سے مخاطب ہوں جس میں فہم ہو؟ وہ تو ہر قسم کے ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور نہ ان کو کوئی حیا ہے اور نہ ان کو اللہ جل جلالہ کی عظمت کا کوئی خوف ہے، کہ اللہ فرماتا ہے، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ظالموں، ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنی گرفت میں لے گا اور اپنا بدلہ لے گا، اور اس کی گرفت شدید ہے، سخت ہے۔ خاص طور پہ اے عرب مسلمانوں، تم حق کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ کیوں خاموش ہو ظالموں کے ان کرتوت پر؟ اور تم خود مظلوم مسلمانوں پہ بربریت کا ذریعہ کیوں بن چکے ہو؟ وہ جو کہ مقابلہ کر رہے ہیں اور بے حق قتل ہو رہے ہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ تم آواز نہیں اٹھاتے ظالموں کے اس پر تشدد رویے پر جو کہ مسلمانوں پہ کر رہے ہیں؟ کہاں ہو تم؟ کون ہو تم؟ اگر تم میں کوئی مردانگی ہو، کوئی بھی خوبی ہو، کوئی جرت ہو تو حملہ کیوں نہیں کرتے؟ اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف تم سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے؟ اور وہ بادشاہ، وہ عرب بادشاہ کیوں خاموش ہیں؟ کیا ان کے پاس فوجی قوت نہیں ہے؟ اس قوت کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ کہ فوجی پریڈوں کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کیا فوجی قوت اسی لیے ہوتی ہے کہ دوسروں کو دکھائی جائے؟ کس لیے اس کو رکھا ہوا ہے؟ اگر ایک ایمان والا بھی ناحق قتل ہو جائے تو بادشاہ وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے لیے اٹھ کھڑا ہو، اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ظالموں کو لڑکارے، ان سے پوچھے، اے ظالموں تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کیوں قتل کر رہے ہو ان لوگوں کا جن کے پاس کچھ نہیں ہے؟ ان پر بم کیوں برسا رہے ہو؟ کس لیے؟ کیا ہے ان کا قصور؟ کیا تمہارے پاس دماغ نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا انتقام لے گا، اور اس کا انتقام سے کوئی پناہ نہیں۔ اور سلطان اور اولیاء حق ہی فرماتے ہیں، آمنا و صدقنا، کیونکہ اللہ کے رسول کے وارث حق ہی فرماتے ہیں۔ عذاب آنے والا ہے ظالموں کے لیے، اور ظالموں کے دوستوں کے لیے، اور ظالموں سے تعلق رکھنے والوں کے لیے، اور ظالموں سے اتحاد کرنے والوں کے لیے۔ اور ہاں،
ظالموں سے تجارت کرنے والوں کے لیے عذاب آ رہا ہے، سخت عذاب آنے والا ہے، اور اللہ کی قسم وہ تمہیں ایسا عذاب دے گا جس کی تم نے نہ توقع کی ہو، نہ تم نے تصور کیا ہو، اور نہ جس کے لیے تم تیار ہو۔ بجائے اس کے کہ حق کے لیے اٹھیں، آج مسلمان کھیل کود میں مشغول ہیں۔ شیخ عبد الکریم الکبریسی ربانی جو کہ غازی ہیں اور جو کہ حقانی ہیں، فرماتے ہیں، کیا تم ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے؟ تم نہیں کھڑے ہوئے۔ دیکھو دنیا میں اب کتنی ناانصافی پھیل گئی ہے۔ دیکھو چیچنیا رو رہا ہے، فلسطین میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، کشمیر تباہ ہو چکا ہے، عالم اسلام میں مصائب ہی مصائب ہیں اور جبر ہے۔ وہ ممالک اور حکومتیں جو کہتی ہیں ہم مسلمان ہیں، صرف سیر اور تفریح کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور صاحب السیف حق فرماتے ہیں، اور ان کے یہ قول برسوں پرانے ہیں، پر ان کے یہ قول سچ ہیں، آج بھی، کل بھی اور قیامت تک کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم زمانے آخر میں ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس زمانے یعنی وقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، زمانہ قریب ہوتا جائے گا، یعنی تیزی سے گزرے گا، اور نیک عمل کم ہوتا جائے گا، اور لالچ دلوں میں ڈال دی جائے گی، اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے، اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ حرج کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل، قتل۔ وہ لوگ جو قتل و غارت کر رہے ہیں، خاص طور پہ غزہ کے معصوم بچوں کا قتل کر رہے ہیں، وہ یقیناً اس دور میں دجال یعنی اینٹی کرائسٹ کے نمائندے ہیں۔ اور ہمارا کیا ہوگا، یعنی یہ آپ کا اور میرا یعنی مسلمانوں کا کیا عذر ہے ہمارے پاس کہ ہم اس نسل کشی کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے؟ کیا عذر ہے کہ ہم اس میں تعاون کر رہے ہیں؟ آج کے مسلمان اس حدیث پہ پورا اترتے ہیں جس کو ہمارے شیخ یاد دلاتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ یہ حدیث کی تفصیل ہمارے لیے ہے، ہمارے ہی پہ لاگو ہوتی ہے۔ کہ ہم کو اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہاں، آج عید الفطر ہے، اور عید الفطر کا مطلب ہے اپنی فطرت میں واپس آنا، یعنی اپنی پاکیزگی میں واپس آنا۔ پر جب ہم مصائب سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے دل پھیر لیتے ہیں، تو پھر ہم اپنی فطرت یعنی اپنی پاکیزگی کی طرف کیسے واپس جائیں؟ آج کی عید ہمیں 1000 سال پہلے کی یاد دلا رہی ہے، جب کہ شام شریف پہ حملہ کیا گیا تھا اور اسے تباہ کر دیا تھا، اور صلیبیوں نے اس کو گندا اور کرپٹ کر دیا تھا۔ اس وقت کے حکمرانوں نے اس موقع کو استعمال کیا اپنا مال بڑھانے کے لیے، اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اور سیاست کھیلنے کے لیے، یہاں تک کہ انہوں نے صلیبیوں کو مقدس سرزمین میں داخل ہونے دیا۔ یہ تھے اس وقت کے عرب حکمران۔ تو اس وقت کا دمشق کا قضاء القاضی، قاضی الحراوی، اس وقت کے مسلمان حکمرانوں کے دربار میں حاضر ہوا، جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور مزہ کر رہے تھے۔ سب روزے سے تھے، رمضان تھا، سب روزے سے تھے، پر قاضی نے اپنا روزہ جان بوجھ کے سب کے سامنے توڑا تاکہ ان کو دکھائے کہ حالات کتنے مایوس کن اور خطرناک ہیں۔ اس نے اپنا سر منڈوایا اور اس کو ننگا رکھا غم دکھانے کے لیے، اور اس نے اعلانیہ کہا، تمہاری کیا جرت کہ تم اپنی حفاظت کے سائے میں سو رہے ہو، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور تم زندگی باغ کے پھولوں کی طرح بیکار گزار رہے ہو، جبکہ شام میں تمہارے بھائیوں کے پاس
گدھ کے پیٹ کے علاوہ رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ کتنا خون بہا ہے، قتل ہوا ہے، اور کتنی مسلمان خوبصورت لڑکیوں کو قتل کیا گیا ہے جو کہ حیا و شرم میں اپنے خوبصورت چہروں کو اپنے ہاتھوں سے چھپا رہی تھیں۔ چاندی کی تلواریں سرخ ہو گئیں اور نیزوں کے سروں سے چہرے گھونپنے اور مارنے کے درمیان خون ٹپکنے لگا، جس سے نوجوان لڑکوں کے سر خاک ستر ہو گئے۔ دربار میں موجود سب لوگوں کو لگا کہ ان کو موت نظر آ گئی اور وہ خاک ستر ہو گئے، اور وہ قاضی کی باتیں سن کر رونے لگے۔ پر قاضی ان کی باتیں سن کر ان پہ چیخنے لگا اور کہا، انسان کا سب سے بیکار ہتھیار رونا ہے جب تلواریں جنگ کے انگاروں کو ہلا رہی ہوں۔ ہاں، ہم جانتے ہیں یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، تشدد کا نہیں ہے، اور ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں جو ہم آنسو بہا رہے ہیں وہ بیکار ہیں اس ظلم کے سامنے جو ہو رہا ہے۔ ہاں، عید مبارک، لیکن شاید صرف ہمارے لیے۔ لیکن وہ لوگ جو زندہ رہے اور شہید ہوئے اللہ کے لیے، یقیناً انہوں نے اپنا رمضان مکمل کیا۔ یقیناً یہ وہ ہیں جو آج فطرہ میں ہیں، جو اپنی فطرت میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عید کی قربانی بھی کر لی، اور یہ وہ ہیں جو روز کربلا اور عاشورہ سے گزر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اور ان کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں، پر ہمارے لیے شک ہے۔ یہ الفاظ اس قوم کے لیے ہیں جو اپنے بھائیوں کا خون بہاتا دیکھ رہی ہے، اس قوم کے لیے ہیں جس کی بیٹیوں کی عزت چھینی جا رہی ہے، اس قوم کے لیے ہیں جو اپنے ہی بچوں کو اپنے ہی گھر کی دیواروں پہ لٹکانے دیتے ہیں اور ان کا خون بہنے دیتے ہیں اور ان کے خاندان کا خون بہنے دیتے ہیں، جبکہ دشمن ہنس رہا ہوتا ہے، ناچ رہا ہوتا ہے، کہکے لگا رہا ہوتا ہے، ویڈیو بنانا ہوتا ہے، جبکہ باقی مسلم امہ عبادت کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے لوگ کھاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں، اور وہ عید کی تیاریاں کرتے ہیں۔ لیکن ہم اس موڑ پہ کیسے آئے اور ان حالت پہ کیسے پہنچے کہ اتنا نیچے گر گئے؟ یہ 100 سال قبل ہی کی بات ہے کہ اس خطۂ ارض سے اللہ کی تلوار کو ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ 100 سال قبل کی بات ہے کہ اس دنیا سے خلافت کو دستبردار کر دیا گیا تھا۔ یہی وہ لفظ ہے جو کسی بھی عالم یا کسی بھی حکمران کو بولتے وقت سب سے پہلے کہنا چاہیے، یعنی خلافت۔ ہم اس حال میں اس لیے ہیں کہ ہمارا کوئی خلیفہ نہیں جو کہ عرض زمین پہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے۔ ہاں، آج کے مسلمان اتنے برین واشڈ ہیں، اتنے نشے میں ہیں، اتنے سوئے ہوئے ہیں، لیکن 100 سال پہلے کے مسلمان خوب سمجھتے تھے کہ یہ واقعہ کتنا خطرناک ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، کیونکہ ان کی سمجھ کے مطابق خلافت کو ہٹانا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا عذاب بلانا اور دنیا کا ختم ہونا۔ اس وقت کے علماء اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کوشش کری کہ نیا خلیفہ چنے، لیکن دشمنوں نے ان کی کوششوں کو ہائی جیک کر لیا، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ امت اکٹھی ہو، یکجا ہو۔ اور اب ہماری 57 مسلم قومتیں بن گئی ہیں، ہر ایک کا اپنا جھنڈا، نہ کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جھنڈا۔ ہر ایک کی اپنی سرحدیں، اپنا دفاع اور اپنے مفادات۔ یہ ہے عید آخری زمانے کی۔ کیا کوئی عزت مند انسان اس میں خوشیاں بنا سکتا ہے کہ ہم عید بنائیں اور اپنے بچوں کو خوبصورت کپڑے پہنائیں، جبکہ غزہ کے بچوں کے پاس ان کے کپڑے ان کا کفن ہو، اور وہ بھی کہ اگر میسر ہو؟ اللہ اس قوم سے بالکل خوش نہیں ہے۔ ہم اس کو کیسے سمجھیں اور محسوس کریں، اور کیسے اپنے بچوں کو سمجھائیں اور ان کو محسوس کرائیں کہ یہ قوم ناکام ہو گئی ہے اس مشن میں جو کہ قرآن پاک میں اس کو سونپا گیا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم بہتر ہو ان امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ امر المعروف و نہی عن المنکر
اب بالکل ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس ناانصافی کے خلاف کون اٹھ کھڑا ہو رہا ہے؟ ہاں، چند مسلمان ادھر اور ادھر اور چند مسلمان حکمراں، لیکن آپ کو معلوم ہے اس ناانصافی کے خلاف کون صحیح اٹھ کھڑا ہو رہا ہے؟ ناانصافی کے خلاف، نہ کہ دین کے لیے، نہ کہ اللہ کے لیے، نہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، بلکہ ناانصافی کے خلاف، وہ جو کہ مسلمان بھی نہیں ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں وہ غیر مسلم، ان میں سے کچھ اور ان میں سے بہت، جب وہ اس کھلے ظلم کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل بھی جل اٹھتے ہیں، اور ان میں سے کچھ اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنے دل کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں۔ وہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، وہ حکومت کے درباروں میں جا رہے ہیں آواز حق بلند کرنے کے لیے، اور وہ یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ بند کرو۔ یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ یہ واقعات لوگوں کو جگا رہے ہیں، ان کے دلوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس ناانصافی کے خلاف آج کون اٹھ کھڑا ہو رہا ہے؟ ہاں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کی اسلام کی طرف آنے کی وجہ یہ نام نہاد دعوت دینے والے نہیں ہیں، نہ یہ سڑکوں کے مبلغین ہیں، نہ کہ یہ قرآن پیمفلٹ بانٹنے والے ہیں جس میں کچھ فضول مسلمان مصروف ہیں۔ وہ شہیدوں کے خون کی وجہ سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، وہ شہید جو کہ غزہ کے شہید، اور یہ ہے اسلام کی قوت۔ اور وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی قوت ہے جو ان لوگوں کو اتنے استقامت کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرماتی ہے، جو کہ ابھی بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اسے یاد کر رہے ہیں، اس کا شکر بجائے لا رہے ہیں، حالانکہ ان کا خون بہائے جا رہا ہے۔ اور یہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں ہمیں وہ چاہیے جو ان کے پاس ہے۔ کیا یہ مسلمانوں کا بھی رویہ ہے؟ لیکن یہ اسلام کی شان و قوت ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ شہداء جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اور انہی کا رب ان کی پرورش کرتا ہے۔ جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں یا اسلام سے ہمدردی کر رہے ہیں، وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اسی لیے کہ انہوں نے خالص ایمان کا مشاہدہ کیا، ان شہیدوں کا، ان غزہ کے مسلمانوں کا جنہوں نے ہمیں اور ساری دنیا کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب بتایا، لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، بھلا دیا ہے، سبھی لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، بھلا دیا۔ ان کے ساتھ کوئی انسان نہیں ہے، ان کے ساتھ صرف ان کا اللہ اور ان کے نبی ہیں۔ کیا ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے ان کی تکلیف حقیقی ہے؟ ان کی تکلیف و مشکل جیسی کوئی تکلیف و مشکل نہیں ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہر منٹ دیکھ رہی ہے، ہر سیکنڈ دیکھ رہی ہے، لیکن کوئی ان کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ آج ہمارے پاس شیخ ہیں، امام ہیں، ہوجا ہیں، اور ماشاءاللہ قطب بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں پوری امت سے یہ سب ٹھیک ہے، بس تمہیں نظر نہیں آتا، یہ سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اس میں خیر ہے ماشاءاللہ۔ یا پھر یہ کہہ رہے ہیں قبل الاسلام جاہلیہ کی طرح کہ ہمیں خاموشی کے ساتھ اسے جھیلنا چاہیے کیونکہ اسی میں ہمارا فضل ہے۔ ہم ان کی رد کرتے ہیں اور ان کے الفاظ کی رد کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اقوال کا نہ کہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی تعلق ہے۔ اللہ ان کو سمجھائے، آسانی کے ساتھ یا مشکل کے ساتھ۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہاں یہی بات ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اس زمانے تک پہنچ چکے ہیں جس کے بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایک ظالم حکمران بٹھا دے گا جو نہ تمہارے بوڑھوں کی عزت کرے گا اور نہ تمہارے چھوٹوں پر رحم کرے گا۔ تم میں سے بہتر لوگ اس کے خلاف دعا کریں گے لیکن ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، اور تم مدد چاہو گے مگر مدد نہیں ملے گی، اور تم استغفار کرو گے لیکن تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ یہ حدیث کے الفاظ سن کے ہر مومن کا دل لرز جانا چاہیے، کیونکہ یہ ہم پہ ہی لاگو ہوتا ہے نہ کہ ان پہ۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اور دل سے قبول کرنا ہوگا، اور ہمیں نشے میں نہیں ہونا ہوگا۔ اب ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کو بھی ترک کر دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، اور ہمارے سامنے صرف ظالم ہی ہیں۔ ہم معاملات کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے، نہ تشدد کر سکتے ہیں، نہ انتہا پسندی، نہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں ختم کر دیں گی، شیطان ہمارے اوپر آ جائے گا
اور دشمن یہی چاہتا ہے۔ ہم تشدد کا نعرہ نہیں لگا رہے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کم از کم دل ہونا چاہیے اور آپ کو دعا کرنا چاہیے جو مومنین کی ڈھال ہے۔ البتہ اس دعا کو مقدس ترین مقامات پر بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اس دنیا میں جو ہو رہا ہے اس میں زندہ رہنے اور اسے قبول کرنے سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں اور راکھ میں بکھر جائیں۔ دجال اپنا کام کر رہا ہے اور شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب، امریکہ سے یوکرین، فرانس سے چائنا، ہر جگہ دجال اپنا جال پھیلا رہا ہے، اپنا فتنہ پھیلا رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ فتنہ جو کہ غزہ میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں پہ مسلط ہے کہ وہ 1 یا 2 یا 3 ملکوں کا بنایا ہوا ہے، بلکہ تمام دنیا اس فتنے کے پیچھے ہے اور اس کی مدد کر رہی ہے۔ لیکن ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس فتنے سے۔ ہماری فکر و پریشانی اس وقت یہ ہے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ کم از کم ہمیں یہ جاننے سے کیا روک رہا ہے کہ یہ دن کتنے خطرناک ہیں۔ ہاں، ہمارے دشمن خطا کر رہے ہیں، ہمارے حکمران خطا کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی خطا کر رہے ہیں کیونکہ ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ ہمیں ہاتھ اٹھانے چاہیے اس ہتھیار کے ساتھ جو ہمارے پاس ہے، اور وہ ہے ہماری دعا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ اہل حق کو بحال کرے اور مسلمانوں اور مومنین کو قوت عطا فرمائے، آمین۔ اور اب کہ یہ صاف فرق جو کہ ان لوگوں کے جو کہ حق پر ہیں بمقابلہ ان لوگوں کے جو کہ اکھڑ کے ساتھ باطل پر ہیں، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایمان والا ہونے کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ نام صرف مسلمان ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ اور جو اب ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہمارے شیخ اور ہمارے دادا شیخ کے اقوال کی سچائی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب جو اہم ہے وہ صرف یہ کہ آپ حق پہ ہیں، انصاف پہ ہیں، سچ پہ ہیں، یا آپ باطل اور ظلم کے ساتھ ہیں۔ شیخ عبد الکریم القبرسی ربانی یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت اس زمانے تک پہنچیں گے کہ حق اور باطل بالکل الگ الگ ہو جائیں گے، بالکل الگ ہو جائیں گے۔ ہر کمیونٹی، ہر قوم، ہر خاندان الگ الگ ہو جائیں گے، ان میں تفریق ہو جائے گی، ایک طرف اہل حق اور ایک طرف اہل باطل۔ ہر طریقت میں بھی علیحدگی اور تفریق ہو جائے گی حق اور باطل میں۔ تو یہ عید ہے، عید ہجری 1444 کی، عید زمانے آخر کی۔ آج یوم عید ہے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں رجب، شعبان اور رمضان عطا فرمایا، بغیر کسی تشدد کے، بغیر کسی خون ریزی کے، بغیر کسی مشکل کے، اور اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی، قیام کرنے کی اور جماعت میں جمع ہونے کی اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری عید آج اس لیے ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کا بیج بوئیں، لیکن بچوں کو بھی خود یہ سمجھنا چاہیے اور محسوس کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آج وہ دن ہے کہ فرشتے ایمان والوں کے پاس تشریف لا رہے ہیں ان سے مصافحہ کرنے کے لیے، ان کو رمضان کی قبولیت کا مبارکباد دینے کے لیے، لیکن ہم تو شرمندگی سے اپنے چہرے بھی نہیں دکھا سکتے کیونکہ ہم تو اتنے نیچے گر گئے ہیں۔ ہماری تو صرف امید نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت ہے، اور اللہ اور اس کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ وعدہ کہ یہ موجودہ وقت ایک وقت اختتام پہ پہنچے گا اور اہل حق پھر اٹھیں گے اور خلافت عثمانیہ واپس آئے گی۔ اور ہماری یہی امید ہے کہ ہم اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہیں تاکہ ہم اس زمانے آخر کے فتنے میں بہک نہ جائیں۔ اور ہم دعا گو ہیں اللہ کے ولی جو کہ ہمارے رہنما بھی ہیں، صاحب السیف شیخ عبد الکریم القبرسی ربانی قدس اللہ سرہ کی دعا کے ساتھ، جو کہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سلطان اور اولیاء کے مشن پہ رکھے، جو انہوں نے ہمیں بغیر کسی کمی کے ایک مضبوط طریقے پہ دیا۔ اللہ ہمیشہ ہمیں ان کی خدمت میں رکھے اور حق کی خدمت میں رکھے۔ یا ربی ہمیں حق سے کبھی جدا نہ کر، ہمیں باطل سے ہمیشہ دور رکھ۔ ہم ان لوگوں سے پناہ مانگ رہے ہیں جو کہ شیطان بن گئے ہیں، ان کے دل درست فرما دے اور ان کو حق کی طرف لگا دے یا ربی۔ یا ربی ہم میں وہ جو کہ الجھے ہوئے ہیں ان کے دلوں کو درست فرما دے اور ان کو حق پہ رکھ، اور جو
حق پر ہیں ان کو قوت و طاقت عطا فرما اور ان کو گمراہی سے بچا یا ربی، ہم کو گمراہی سے بچائے یا ربی، جو ہم سے محبت کرتے ہیں انہیں مزید قوت و طاقت عطا فرما، خیر اور برکت عطا فرما، اور اگر وہ جو کہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور حق پر ہیں اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو درست فرما دے، ٹھیک فرما دے یا ربی، ان کو مطلق حق کی طرف لے آ۔ اگر وہ ہم کو ناپسند فرماتے ہیں تو وہ صرف ان کے نفس کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ آپ کی بندگی کر رہے ہیں اور آپ کے نبی کریم سے محبت کر رہے ہیں تو ان کو درست فرما دے اور ان کو رائے حق پہ چلا دے یا ربی، اور ان کو اپنے اولیاء کی خدمت گزاری میں ڈال دے یا ربی، اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے یا ربی۔ الفاتحہ۔ آمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. Stand next to Sir Khalid. محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي. Bring him to sit.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hasbunallahu ni'mal vakil, ni'mal mevla, ni'mal nasir. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. El Fatiha. Fatiha. Amin. Selam. Walillahil hamd. Selamun aleyküm. May Mehdi call his takbir soon, inshallah. May we be behind him. May Allah forgive me. May Allah raise the station of our Shaykh. May Allah bless all of you, inshallah. Eid Mubarak. Al-Fatiha. Yes. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم